إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس والثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج کے ہمارے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے علماء دیوبند کی کتابیں قرآن اور صحیح حدیث کے میزان پر پارٹ 2. پہلی قسط پہلا پارٹ جو ہے ہم نے 27 فروری کو مسجد حرمین حافظ بابا نگر میں جو سی بلاک میں مسجد ہے اس میں خطبہ دے چکے ہیں پارٹ 1. آج پارٹ 2 ہے انشاءاللہ. اور اللہ نے اگر مجھے زندگی دینا ہے آگے بھی میرے عمر میں اللہ نے برکت دینا ہے انشاءاللہ اگر اور اللہ مجھے توفیق دے اس بات کی تو میں 100 پارٹس کیوں نہ ہو انشاءاللہ ان کتابوں کے اندر جو کفریہ شرکیہ عبارتیں ہیں ان کو قرآن اور حدیث کے میزان پر رکھتے ہوئے لوگوں کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ کہ لوگوں کفر اور شرک بدعت خرافات سے توبہ کریے اور قرآن اور صحیح احادیث کے جو صحیح دلائل ہے اور صحابہ اور ان کی اتباع کرنے والوں کی سمجھ کے مطابق جو تبلیغ ہم کر رہے ہیں جماعت اہل حدیث والے مسلمان
آپ سمجھیں ہم سے اور آ جائے منہج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مسلمانوں، سب سے پہلے پچھلے خطبے میں نے جو کچھ بتایا تھا کتابیں، آج وہ باتیں یہاں پر نہیں دہرائی جائیں گی۔ میں بتا رہا ہوں شمائم امدادیہ نام کی کتاب، شمائم امدادیہ نام کی کتاب ہے، اور یہ کتاب حاجی امداد اللہ تھانہ بھوانی، معروف ہے مہاجر مکی کے نام سے، تو اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ میں اس کے اندر سے آپ کو بتاؤں گا، یہ کتاب 60 یا 70 برس قبل جناب حکیم محمد مرتضی خان صاحب نے اس کتاب کو شمائم امدادیہ کے نام سے شائع کیا تھا۔ یہ کتاب ہے کتب خانہ شرف الرشید شاہ کوٹ مغربی پاکستان سے چھپی ہوئی دیوبندی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 34 اور 35 یہ میں آپ کے سامنے عبارت پڑھ رہا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ کیا ہے اس میں۔ ایک سائل سوال کرتے ہیں امداد اللہ صاحب سے، حالانکہ ضیاء القلوب یعنی ایک کتاب ہے کلیات امدادیہ کے نام سے بتا رہا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کو ضیاء القلوب کتاب موجود ہے، کلیات امدادیہ اس کا دوسرا نام۔ وہ کتاب میں ورزش لا موجود الا اللہ، مراقبہ ہمعوس کی یہ تصریح تاکید ہے، وہ نیز مراقبہ ہمعوس میں ملاحظہ معنی کو لازم کہا ہے، پس یہ مراقبہ بلحاظ عینیت و اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، اور دوسری جگہ ضیاء القلوب ہی میں ہے، تاوقت یہ کہ ظاہر و مظہر میں فرق پیش نظر سالک ہے، گوئے شرک باقی ہے۔ اس مضمون سے معلوم ہوا کہ عابد و معبود میں فرق کرنا شرک ہے، عابد و معبود میں فرق کرنا شرک ہے۔ یہ سوال ہے ایک سائل کا۔ جواب میں مہاجر مکی صاحب جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، جو انڈر لائن کیا گیا ہے یہ ان کا جواب ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، لمبی عبارت جواب دیتے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ فقیر نے یہ سب ضیاء القلوب میں لکھا ہے۔ ضیاء القلوب نام کی جو کتاب ہے امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی، جو کلیات امدادیہ کے نام سے ہے، اس کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ عابد و معبود میں فرق کرنا شرک ہے۔ آگے 35ویں صفحے پر یہاں پر عبارت ہے، بہت لمبی طویل گفتگو ہے یہاں پر لکھی ہوئی، لیکن میں اس کو مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ خطبہ جمعہ ہے، اس کو نظر و خیال میں باقی نہیں رہتی بلکہ ہستی حق کا معائنہ کرتا ہے، اور جس وقت نظر سالک یعنی صوفیت کے اعمال کرنے والے، مراقبہ کرنے والے کو سالک کہتے ہیں ان کی صوفیت کی لینگویج میں، تقیدات و ہستی ما سوا اسے اٹھ گئی، کس کے؟ اللہ کے سوا، خدا کے، اور کچھ نظر نہیں آتا، بے خبر ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا معنی شعور بھی جاتا رہتا ہے، سب خدا ہی خدا نظر آتا ہے، ہو کہنے کا کیا ذکر، انا کہنے لگتا ہے، اس کو مرتبہ فنا در فنا کہتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے ان کی کتاب میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کتاب کلیات امدادیہ، اس کے صفحہ نمبر 16 پر لکھتے ہیں، 18 پر اس کتاب کے، ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور ان بریکٹ اللہ ہو جائے، اور فنا در فنا کے یہی معنی ہے، اس حالت کے حاصل ہو جانے پر سراپا نور ہو جائے گا۔ اگر ہم بندوں کو اللہ بننا ہے، اگر اعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم بندوں کو اگر اللہ بننا ہے تو ان صوفیوں کی ایک کتاب میں اللہ بننے کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ تو سائل کے سوال میں شمائم امدادیہ میں جو ہے انہوں جواب دے رہے، تو ہاں فقیر نے یہ سب کچھ ضیاء القلوب میں لکھا، یہ ہے وہ ضیاء القلوب، یہ ہے ضیاء القلوب۔ فقیر کون؟ اپنے آپ کو امداد اللہ صاحب فقیر کہا اور کہہ دیا کہ جی ہاں یہ چیز درست ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ذکر ایسا کرتے صوفیت والے، اس کے اندر پورا طریقہ دیا ہوا ہے، پچھلے خطبے میں نے کہہ دیا ہوں، مراقبہ کیسا کرتے، چلا کیسا کرتے، تو اس میں ضربے لگانا ہوتا ہے اس طریقے سے، اللہ اللہ اللہ، اس کے بعد جو ہے اللہ کا ہو باقی رہ جاتا، اور ہو کے ذکر میں
ذاکر کو، ذکر کرنے والے کو ذاکر کہیں گے. ہو کے ذکر میں اس قدر ڈوب جانا چاہیے کہ خود مذکور ہو جائے، یعنی اللہ ہو جائے. خود انہوں نے لکھا یعنی اللہ ہو جائے. یہ کفر یا یہ شرک، اللہ بننے کا طریقہ ان کی کتابوں میں ہے. اللہ ہمیں بچائے. یہ ایک وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. تو میں اس کے بعد اور ایک صفحہ آپ کو بتاتا ہوں. وحدت الوجود، اس کے صفحہ نمبر 32 پر وہ لکھتے ہیں وحدت الوجود کس کو کہتے ہیں مسلمانوں. یہ صفحہ نمبر 32 ہے وحدت الوجود کا شمائم امدادیہ. اس میں لکھتے ہیں مسئلہ وحدت الوجود حق و صحیح ہے، اس مسئلے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. فقیر یعنی امداد اللہ صاحب، ان کے مشائخ اور فقیر اور جن لوگوں نے فقیر سے بیعت کی ہے سب کا اعتقاد یہی ہے. جیسے کہ کون کون نے بیعت کیے تھے امداد اللہ صاحب سے؟ ان کا نام ہے مولوی محمد قاسم نانوتوی، جو 1833 ہجری میں 1833 سی میں پیدا ہوئے اور انتقال ہوا 1833 ہجری میں. 1866 میں انہوں نے مدرسہ دیوبند قائم کیا. قاسم نانوتوی صاحب بانی دیوبند مدرسہ 1866 میں مدرسے کو قائم کرے دیوبند میں. وہ قاسم نانوتوی صاحب بھی امداد اللہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے. اس کے علاوہ رشید احمد صاحب، جو رشید احمد گنگوہی ہے، قاسم نانوتوی کے استاد ہیں رشید احمد گنگوہی، اور مولوی محمد یعقوب صاحب، مولوی احمد حسن صاحب وغیرہ ہم فقیر کے عزیز ہیں اور فقیر سے تعلق رکھتے ہیں. کبھی خلاف اعتقاد فقیر وہ خلاف مشرب مشائخ طریق خود مسلک اختیار نہ کریں گے. یہ صوفیت کی باتیں ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ جو میرا عقیدہ ہے وہی میرے مشائخ کا بھی عقیدہ ہے، اور جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مسئلہ وحدت الوجود حق ہے، صحیح ہے. شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 32 امداد اللہ صاحب کی عبارت ہے. یہ وحدت الوجود کہتے کسے ہیں مسلمانوں؟ ہر جگہ اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ. ہماؤست سمجھ میں آ رہا؟ مسلمانوں اللہ سے ڈرو. یہ کفری عقیدہ. یہ لوگ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں جبکہ اللہ اپنے عرش پر اپنی ذات کے ساتھ مستوی اور اللہ کا علم کائنات کو محیط ہے. مسلمانوں میں اگلی عبارت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. خبر سے فائدہ، پیج نمبر 85. قبر سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. پیج نمبر 85 پر شمائم امدادیہ کے نور محمد جھنجانوی ان کے استاد تھے. کس کے؟ امداد اللہ تھانہ بھوانی کے. بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کے یہ کہوں گا برملا، اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا. اعوذ باللہ. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 پر یہ عبارت پیش کریے. رب ذوالجلال نے کہا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. یہ عبارت کو، ان کی کفر عبارت کو اس آیت 5 سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 پر پیش کر لی ہم. اللہ کہتے ہیں جو میرے ساتھ شرک کرے گا اس پر میں نے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور ایسے گنہگاروں کا وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ نے کہا. اور یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ بلکہ دن محشر کے دن بھی وہاں پر کیا کہیں گے؟ جس دن قاضی ہو خدا، اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا. آج امداد اللہ مہاجر مکی کی تم مدد کریے اس طریقے سے. اور پیج نمبر 85 پہ مزار سراپا نور سے میں نے فیض حاصل کیا ہوں. میرے نزدیک اس کی درستی اور اصلاح تو فرض ہے. یہ اپنے نور محمد جھنجانوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ انتقال کر جانے کے بعد ان کی قبر سے بھی انہوں نے فیض حاصل کیے. حضرت نے فرمایا کہ جسے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو انہیں دیکھ لے. یعنی کسے؟ یہ ہمارے ان کے حضرت ہے، یہ ان کے پیر صاحب کے بارے میں ہے. صفحہ نمبر 82 پر 81 سے 82. میرا ارادہ تھا کہ تم سے مجاہدہ اور ریاضت کروں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ محمد صاحب جو ان کے استاد ہیں، امداد اللہ مہاجر مکی کے استاد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرا ارادہ تھا کہ تم سے مجاہدہ ریاضت لوں گا. مشیت باری یعنی اللہ کی مرضی یہ ہے، باری سے چارہ نہیں ہے. عمر نے وفا نہ کی. جب حضرت نے یہ کلمہ فرمایا میں پٹی پکڑ کے رونے لگا. حضرت نے تشفی دی اور فرمایا کہ فقیر مرتا نہیں ہے، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے. فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو زندگی ظاہری میں میری ذات سے ہوتا ہے. فرمایا حضرت صاحب نے کہ میں نے حضرت کی قبر مقدس سے وہی فائدہ اٹھایا جو حالت حیات میں اٹھایا تھا.
امداد اللہ مہاجر مکی صاحب استاد ہے قاسم نانوتوی صاحب کے. قاسم نانوتوی صاحب 1866 عیسوی میں مدرسہ دیوبند جو بنائے ہیں ان کے استاد امداد اللہ مہاجر مکی. امداد اللہ مہاجر مکی کے استاد محمد جو نام ہے ان کا جھنجھانوی، ان کے تعلق سے کہہ رہے کہ ان کی قبر سے بھی فائدہ حاصل کریں. یہ شرک اور یہ کفر ہے ان کے پاس. سبحان اللہ. بتاتا ہوں اور آگے میں آپ لوگوں کو. تذکرۃ الرشید میں توحید دیکھیے، توحید 306 نمبر صفحہ ہے تذکرۃ الرشید. یہ رشید احمد گنگوہی پر لکھی ہوئی کتاب ہے. عاشق الہی میرٹھی صاحب نے کتاب لکھا ہے تذکرۃ الرشید کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306 پر کیا لکھا ہوا ہے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ. یہ تذکرۃ الرشید اور کہاں سے چھپی ہوئی ہے؟ دار الکتاب دیوبند. اہل حدیث مسلمان آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کفر اور شرک کے راستے پر ہو. آ جاؤ دیوبندیت سے توبہ کر کے جماعت اہل حدیث جو نبی اور صحابہ کی جماعت ہے، ان کی اتباع کرنے والوں کی جماعت ہے، اس میں شامل ہو جاؤ. اے دیوبندی مسلمانوں توبہ کرو دیوبندیت سے. دار الکتاب دیوبند سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے. صفحہ نمبر 306 اور 307 صفحہ نمبر 306 اور 307 عبارت پڑھنے جا رہا ہوں. توحید دیکھیے، توحید. ایک روز حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری جو ان کی کتاب بتانے جا رہا ہوں آگے انشاءاللہ. ایک روز حضرت مولانا خلیل احمد صاحب زید مجدہ نے دریافت کیا کہ حضرت یہ حافظ لطافت علی اور عرف حافظ مینڈھو شیخ پوری کیسے شخص تھے؟ حضرت نے فرمایا پکا کافر تھا، اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی، ضامن علی جلال آبادی کی توحید اب اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے. یہ سنیے، ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے. کیا ہوا؟ وہ کیسی توحید تھی؟ اب سنیے. ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں، اب میں یہ الفاظ ایک بار بولا آگے نہیں بولوں گا، میں بولوں گا جسم بیچنے والی، بہت جسم بیچنے والی مرید تھی. ایک بار یہ سہارنپور میں کسی جسم بیچنے والی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. سب مرید میاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، مگر ایک جسم بیچنے والی نہیں آئی. میاں صاحب، وہاں پر جسم بیچنے والی لفظ نہیں لکھا ہوا ہے، لفظ بڑا ہی عجیب ہے، سبحان اللہ. نہیں آئی. میاں صاحب بولے کہ فلاں کیوں نہیں آئی؟ جسم بیچنے والیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اس سے بہت کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں اور بہت روزیہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں. میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. چنانچہ جسم بیچنے والیاں اسے لے کر آئیں. جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آتی؟ اس نے کہا حضرت روسیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں. میاں صاحب بولے بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کروانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. جسم بیچنے والی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت. اگرچہ میں روسیہ گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سر اور نگاہیں نیچے کر لیے اور اٹھ کر وہ چل دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ توحید ہے. بھی تو شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا بھی وہی، کروانے والا بھی وہی. میرے اللہ پر زنا کی تہمت باندھنے والے یہ کفر کرنے والے لوگ، کرنے والا بھی وہی، کروانے والا بھی وہی. بھی تو کیوں شرماتی ہے؟ ضامن علی جلال آبادی. دیوبندیوں یہ تمہارے بزرگ ہے، یہ تمہاری کتاب ہے، توبہ کرو دیوبندیت سے. سبحان اللہ. آگے 402 صفحے پر 402 صفحہ پڑھنے جا رہا ہوں اسی تذکرۃ الرشید کا، اور جلد نمبر 2 دار الکتاب دیوبند سے چھپی ہوئی ہے. یہ جس زمانے میں مسئلہ امکان کذب پر آپ کے مخالفین نے شور مچایا اور تکفیر کا فتویٰ شائع کیا ہے، سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی کی مجلس میں کسی مولوی نے حضرت امام ربانی قدس سرہ، کس کے بارے میں لقب ہے؟ رشید احمد گنگوہی صاحب کو یہ لقب دیا گیا. حضرت امام ربانی قدس سرہ کا ذکر کیا اور کہا کہ امکان کذب
باری کے قائل ہیں۔ یہ سن کر توکل شاہ صاحب نے گردن جھکا لی اور تھوڑی دیر مراقب رہ کر منہ اوپر اٹھا کر اپنی پنجابی زبان میں یہ الفاظ فرمائے، لوگو تم کیا کہتے ہو؟ مولانا رشید احمد صاحب کا قلم عرش کے پرے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایسی ان کی صوفیت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جاتے، مراقب میں جاتے تو یہ ایسا دیکھ رہے کہ رشید احمد گنگوہی صاحب کا قلم اللہ کے عرش پر چل رہا ہے۔ یہ ہے تذکرۃ الرشید، جلد نمبر 2، دارالکتاب دیوبند سے چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 402 یہ ہے۔ اور وہ امکان کذب ہے نا، وہ اگلے انشاءاللہ پارٹ میں لاؤں گا، بڑی بات ہے اس کے اندر۔ ان کی بھی کتاب ہے میرے پاس جس میں انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، سبحان اللہ۔ تذکرۃ الرشید کی جلد اول میں آپ کو بتانے چلا ہوں۔ یہ کون ہے؟ دیوبند مدرسے کے فاؤنڈر قاسم نانوتوی صاحب۔ 1866 عیسوی میں دیوبند مدرسہ بنایا گیا، ان کے استاد رشید احمد گنگوہی کی بات چل رہی ہے۔ یہ پیج نمبر 165 پر، پیج نمبر 165 جلد نمبر 1 تذکرۃ الرشید دارالکتاب دیوبند، پیج نمبر 165 واللہ العظیم، مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاؤں دھو کر پینا نجات اخروی کا سبب ہے۔ کیا سکھا رہے دیکھیے مولانا تھانوی صاحب جو ہے، ان کے کون سے تھانوی؟ اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر دھو کر پانی پی لیے تو آخرت میں نجات مل سکتی ہے۔ یہ ہے ان کے بزرگوں کے ساتھ ان کا عقیدہ، سبحان اللہ۔ اور تقلید کے تعلق سے صفحہ نمبر 188 اسی جلد نمبر 1 تذکرۃ الرشید میں 188 سے 189 تک جب آپ پڑھیں گے، یہاں پر یہ عبارت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، دیکھیے، اگر مقلدین عوام بلکہ خواص اس قدر جامد ہوتے ہیں کہ اگر قول مجتہد کے خلاف کوئی آیت یا حدیث کان میں پڑتی ہے، ان کے قلب میں انشراح و انبساط نہیں رہتا، بلکہ اول استنکار یعنی انکاری چاہتا ہے، قلب میں پیدا ہوتا ہے، پھر تعویل کی فکر ہوتی ہے، خواہ کتنی ہی بعید ہو اور خواہ دوسری دلیل قوی اس کے معارض ہو، بلکہ مجتہد کی دلیل اس مسئلے میں بجز قیاس کے کچھ بھی نہ ہو، بلکہ خود اپنے دل میں اس تعویل کی وقعت نہ ہو، مگر نصرت مذہب کے لیے تعویل ضروری سمجھتے ہیں۔ دل یہ نہیں مانتا کہ قول مجتہد کو چھوڑ کر حدیث صحیح صریح پر عمل کر لیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ تذکرۃ الرشید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 کا یہ میں عبارت پڑھا ہوں آپ کے سامنے، تقلید کے تعلق سے ہے کہ اگر ہمارے مجتہد اجتہاد کرنے والے کسی مسئلے میں اجتہاد کرے، اب وہ مجتہد صاحب اجتہاد کرے اور آج وہ اجتہاد بھی رکھا ہوا ہے سامنے ایک کتاب میں، لیکن ایک حدیث صحیح صریح موجود ہے، تو وہ لوگ جو مقلدین حضرات ہیں حنفی خصوصیت کے ساتھ، یہ حنفی مقلدین ہیں، تو کیا کریں گے؟ حدیث صحیح صریح کو چھوڑیں گے اور اپنے مجتہد کے قول میں تعویل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کو تسلیم کرنا دل ان کا جو ہے، ان کا تسلیم کرے گا انہی کا دل، سبحان اللہ، جو مقلدین ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ جب نبی کی حدیث پہنچ جائے تو تم نبی کی حدیث کو بازوق رکھ دو گے صرف تقلید کی وجہ سے کہ ہمارے امام کا قول غلط نہیں ہے، اور اپنے امام کے قول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حدیث صحیح یا کوئی آیت کان میں پڑتی بھی ہے تو اس کے طرف غور و فکر نہیں کریں گے اور تعویل کرنے لگ جائیں گے۔ یہ ہے تقلید ان کی۔ تقلید سے توبہ کرو، آ جاؤ اطاعت کرنے، اللہ کی اطاعت کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مسلمانوں یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 کے مطابق تقلید اشارتاً شرک ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ علماء کو رب بنانے کے برابر ہے یہ بات۔ ہمارے علماء نے اگر کسی چیز میں ایک فتویٰ دے دیا، ایک اجتہاد کر دیا اور وہ چیز قرآن حدیث سے ٹکرا رہی، تو ہم قرآن حدیث کو چھوڑ کر اپنے عالم کی بات مان رہے، تو عالم کو آپ تحریم اور تحلیل کا حق دے دیے، سبحان اللہ۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے، کفر سے بچائے۔ اللہ رب العالمین کے بندوں میں جو کوئی بھی بیمار ہے، خصوصیت کے ساتھ ہماری جماعت کا ایک بھائی نوجوان چنئی میں فلو کینسر سے جو ہے
دو چار ہو رہا ہے، اللہ ہمارے اس بھائی کو جلد از جلد شفا کاملہ عطا کرے، ایمانی جسمانی قوت عطا کرے، اور جتنے بھی مسلمان اللہ رب العالمین کے بندے بیماریوں میں اللہ سب کو ایمانی اور جسمانی قوت عطا کرے، آمین۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ مسلمانوں، میں آپ کو ان کی عبارتیں رکھا اور سورہ مائدہ کی آیت رکھا، تو اسی طریقے سے ہم قرآن اور حدیث پر ان کی باتوں کو پیش کر کے دیکھیں گے کہ ان کی باتیں قرآن حدیث سے جو ٹکرا رہی ہے، یہ لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھ کر ان کو بولیں گے توبہ کرو دیوبندیت سے اور آ جاؤ جماعت اہل حدیث جو حق والی جماعت ہے اس میں شامل ہے۔ یہ ہے المہند علی المفند، عقائد علماء اہل سنت دیوبند، جبکہ اہل بدعت ہے۔ کون لکھے کتاب اور لکھنے والے پیدا کب ہوئے؟ لکھنے والے پیدا ہوئے 1852 سی، 1852 عیسوی میں دسمبر میں پیدا ہوئے، اور 13/10 یعنی 13 اکتوبر 1927 کو انتقال کر گئے۔ ان کا نام ہے خلیل احمد سہارنپوری، لیکن یہاں پر لکھا ہوا فخر المحدثین، فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری خود سرہ العزیز، اللہ اکبر۔ یہ کتاب ہے۔ اب یہ کتاب کے اندر میں پیج نمبر 33 آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اے دیوبندیو، اے دیوبندی مسلمانوں، مجھے آپ سے دشمنی نہیں ہے، میں تو بس آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے کتابوں میں کفر اور شرک، یہ بھی جان لو، اور ان کی اندھی تقلید کرنا چھوڑو، اور ان کے نام کیا کہ آپ بہت کچھ القاب لگائے جا رہے ہیں اور ان کو حق پر مانتے ہو، وہ سب چیزیں پہلے کتابوں کا تو مطالعہ کرو، قرآن حدیث پہ کتابوں کو پیش کرو ان کی، اور کفر اور شرک جو ہے ان کی کتابوں میں قرآن اور حدیث سے ٹکرانے والی عقائد اور اعمال، یہ سمجھو اور ان کو چھوڑو، توبہ کرو دیوبندیت سے اور آ جاؤ جماعت اہل حدیث میں شامل ہو جاؤ۔ دیکھو پیج نمبر 33 ہے، عقائد علماء اہل سنت دیوبند کے نام سے کتاب المہند علی المفند، عربی میں کتاب چھپی تھی لیکن ان کا اردو ترجمہ ہے یہ، ٹھیک ہے، عربی بھی عبارت بازک ہے اور ترجمہ بھی اس کے سائڈ میں ہے۔ میں پڑھنے جا رہا ہوں پیج نمبر 32 سے پیج نمبر 33۔ ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت بحمد للہ فروعات میں مقلد ہے مقتدائے خلق حضرت امام ہمام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، اور اصول و اعتقادیات میں پیروں ہیں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ عنہما لکھا ہوا ہے، اور طریقہ صوفیہ میں ہم کو انتصاب حاصل ہے سلسلہ عالیہ حضرات نقشبندیہ، طریقہ زکیہ مشائخ چشت، اور سلسلہ بہیہ حضرات قادریہ، اور طریقہ مردیہ مشائخ سہروردیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ۔ یہ دیوبندی کیا ہے؟ فروعات میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، یہ لکھتے ہیں۔ عقائد میں ابو منصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشعری کے عقائد میں، اور پھر یہ جو سلسلے ہیں نا، یہ سلسلے میں ہم لوگ دیوبندی حضرات کیا ہے بول رہے ہیں؟ نقشبندی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، یہ بول رہے ہیں اپنی خود کی کتاب میں۔ عقائد علماء دیوبند، عقائد ہیں ان کے یہ، سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اے دیوبندی مسلمانوں، تمہارے پاس شرک ہے، شرک کرنے والا مسلمان میں تم کو جان رہا ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 106 کے مطابق، مسلمانوں شرک سے توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، میں تم کو دعوت دیتا ہوں۔ میں نے جو خطبہ مسنونہ میں آیت کی تلاوت کیا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115، رب ذوالجلال نے کہا رب نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو کوئی بھی خلاف ورزی کرے گا رسول کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرے گا مومنوں کے راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو وہ جہاں لگا ہے ہم اسے وہیں لگا دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اسے ہم جہنم میں پہنچا دیں گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
نہ بنو تم نقشبندی، نہ بنو تم سہروردی، نہ بنو تم قادری، نہ بنو تم چشتی، نہ بنو تم دیوبندی، نہ بنو تم حنفی، نہ بنو تم ماتریدی، نہ بنو تم ابو الحسن اشعری کے پیروکار، بلکہ تم پیروی کرو، اطاعت کرو تو کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں؟ رب نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ کئی مقامات پر قرآن میں اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم یہ سب نہ بنو، محمدی بنو۔ اہل حدیث مسلمان الحمدللہ محمدی ہیں، الحمدللہ۔ یہ سب چھوڑو، یہ عقائد کیا ہے یہ تمہارے؟ محمدی بنو تم۔ ہم نہیں بلاتے تم کو اپنے بڑوں کی طرف، پوری کائنات انسانیت کے سب سے بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم تمہیں بلاتے ہیں۔ آؤ، عقائد نبی سے لیں گے، اعمال نبی سے لیں گے، کیونکہ صحابہ نے نبی سے عقائد سیکھے، اعمال سیکھے اور اسی کی تبلیغ کی، اور آج تک بھی وہ صحیح دلائل ہمارے پاس محفوظ ہے، اور قیامت تک اللہ اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ نے سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہا اللہ نے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ نے دین مکمل کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب دین میں کوئی چیز کی ایڈیشن نہیں ہو سکتی۔ تم اپنے یہ نئے نئے سلسلے اور اپنے نئے فرقے بنا لیے ہو۔ 3992 3992 نمبر والے حدیث ابن ماجہ میں ہے، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ اس حدیث کے مطابق توبہ کرو فرقہ واریت سے اور آ جاؤ جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ میرے نبی نے کہا، عوف بن مالک روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، 70 جہنمی 1 جنتی۔ نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، 71 جہنمی 1 جنتی۔ اللہ کی قسم کھا کر بولے نبی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ایسا کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنم میں جائے گی، 1 جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی نے کہا الجماعہ مانا علیہ واصحابہ والی جو حدیث ہمارے اہل حدیث بھائی لوگ پیش کرتے ہیں، وہ حدیث سنداً ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے، الحمدللہ حسن لذاتہ۔ اور یہ حدیث میں الجماعہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جماعت جو تھی صحابہ کی، اور 2192 ترمذی کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے کہا لا تزال طائفۃ من امتی، تو ہمیشہ سے ایک جماعت اللہ کے نبی کے سامنے سے لے کر قیامت تک حتی تقوم الساعہ کہا میرے نبی نے اس حدیث میں 2192 ترمذی میں۔ تو الحمدللہ وہ جماعت اس وقت تھی اور قیامت تک رہے گی، وہ جماعت ایک ہی جماعت، جماعت اہل حدیث۔ اٹھاؤ جماعت اہل حدیث کے عقائد اور اعمال قرآن حدیث پر پیش کرو، دیکھو ٹکراتے ہیں کیا؟ واللہ نہیں ٹکراتے، تحقیق سے بول رہا ہوں الحمدللہ۔ تو یہ لوگ کہاں لے جا رہے ہیں دیکھیے۔ اچھا، صفحہ نمبر 40 پر، صفحہ نمبر 40 پر یہی کتاب المہند علی المفند، خلیل احمد سہارنپوری صاحب اس کتاب کے رائٹر ہے، جو 1927 عیسوی میں انتقال کر گئے۔ یہ زکریا صاحب جو فضائل عمل لکھے ان سے بھی بڑوں میں سے ہے، سبحان اللہ جی۔ تو ابھی زکریا صاحب کے پاس تو آیا نہیں، ان کے بڑوں سے جو کفری عقائد، شرکی عقائد، کفری اعمال، شرکی اعمال سیکھے، وہی اسی کی تبلیغ کیے زکریا صاحب بھی۔ تو میں یہ 40واں صفحہ پڑھنے جا رہا ہوں، ذرا غور کریے۔ وہ حصہ زمین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارک کو مس کیے ہوئے ہیں، علی الاطلاق افضل ہیں، یہاں تک کہ کعبے اور عرش وہ کرسی سے بھی افضل ہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں اور کس بات کی تعلیم دے رہے؟ دیکھیے، یہ بریلویت کے بھائی لوگ ہیں۔ بریلوی جو فرقہ ہے، احمد رضا خان بریلوی کا ایجاد کردہ فرقہ، وہ فرقے کے بھی تعلیمات سملر ہے دیوبندی فرقے سے، وہ بھی قبر پرستی کی دعوت دیتے ہیں۔ دیوبندی بھی دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زمین کے جس حصے کو چھو رہا ہے، وہ حصہ زمین اللہ کے کعبے سے، اللہ کے عرش سے، اللہ کی کرسی سے بھی افضل ہے، یہ بتا رہے۔ تو پھر تمہارا قبلہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہی، اور ایسا ہے بہت ساری کتابیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں لوگ۔ آب حیات نام کی کتاب لکھیں قاسم نانوتوی صاحب، جو 1866 میں دیوبند مدرسہ کے بانی ہیں وہ، سبحان اللہ۔ تو یہ لوگ کیا دے رہے ہیں؟ قبر پرستی کی دعوت ہے یا نہیں؟ یہ عقائد کی کتاب انشاءاللہ سے بہت سارے باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ حفظ الایمان ہے،
مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 10 اور 11 پر قبر سے فیض حاصل کرنے کا لکھتے ہیں۔ زکریا صاحب کے بڑوں کے پاس ہی میں ابھی ہوں، ابھی زکریا صاحب کی کتاب کے پاس نہیں آیا۔ دیکھیے کیا لکھتے ہیں، صرف کشف قبور کا ایک طریقہ بتلا رہے ہیں کہ اس طرح کشف قبور ہو جاتا ہے، خواہ وہ طریقہ جائز ہو یا ناجائز۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ طریق ناجائز سے کشف کب ہو سکتا ہے، سو یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو شریعت و طریقت ہر دو علم سے ناواقف ہو، ورنہ علماء ظاہر و باطن کے مسلمات سے ہے کہ کشف و خوارق اہل باطل سے بھی حتیٰ کہ کفار سے بھی صادر ہونا ممکن ہے۔ چنانچہ شیخ اکبر، یہ شیخ اکبر کی ایک خطبہ تو شیخ اکبر پہ کروں گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ کسے کہتے ہیں شیخ اکبر جانتے ہو؟ مصر میں جب یہ شیخ اکبر کے ان کے شیخ اکبر پر کفر کا فتویٰ لگا تو وہ شیخ اکبر بھاگ کر چلے گیا تھا دمشق اور وہیں پر مر گیا۔ یہ کون ہے شیخ اکبر؟ محی الدین ابن عربی۔ محی الدین ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں، اسی صوفی کی تعلیمات کو عام کرتے۔ اور وہ کس کی تقلید کیا؟ منصور حلاج کی تقلید کیا اس نے، کیونکہ منصور حلاج جس کا قتل کیا گیا تھا اس نے کہا انا الحق، میں ہی حق ہوں، میں رب ہوں بولا تھا اس نے۔ سبحان اللہ، یہ کشف قبور کی بات ہے، دیکھو جائز طریقے سے بھی ناجائز طریقے سے بھی، اور یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جو شریعت و طریقت کا علم ہو، یعنی صوفیت، طریقت یعنی صوفیت کا علم ہو۔ شریعت اسلام تو نبی پر نازل ہوئی، اللہ کی جانب سے مکمل بھی ہوئی، وہ شریعت اسلام میں قبر سے فیض حاصل کرنے کی باتیں کہیں بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، باتیں بہت ہیں۔ کلیات شیخ الہند، یہ ہے کتاب مولانا محمود حسن دیوبندی کے، کلام فارسی و اردو کا مجموعہ ہے، ربانی بک ڈیپو۔ اور یہ کہاں سے چھپی ہے؟ ہماری کتابیں نہیں ہیں یہ دارالکتاب دیوبند کی حفظ الایمان اشرف علی صاحب کی جو بتایا، اور یہ بھی آپ لوگوں کی ہے، دہلی سے چھپی ربانی بک ڈیپو۔ اس کے صفحہ نمبر 81 پر اور 84 پر کیا لکھتے ہیں؟ اپنے رشید احمد گنگوہی صاحب کے تعلق سے صفحہ نمبر 81 پر کیا لکھیں دیکھیں گے۔ رشید احمد گنگوہی کی تعریف میں الفاظ لکھتے ہیں، اٹھا عالم سے کوئی بانی اسلام کا ثانی، اللہ اکبر۔ اپنے شیخ کی تعریف میں اتنا، اسلام کا کوئی ثانی نہیں ہے، کہتے یہ ہے ثانی۔ کون؟ رشید احمد گنگوہی اسلام کے ثانی ہیں، ان کی تعریف میں الفاظ لکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، صفحہ نمبر 81 میں۔ اور صفحہ نمبر 84 پر لکھتے ہیں، رہے ہوں آپ کے جانب تو بعد ظاہری کیا ہے، ہمارے قبلہ وہ کعبہ ہو تم دین و ایمانی۔ اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو کیا لکھتے ہیں؟ کعبہ وہ قبلہ ہو، کعبہ بھی ان کے بڑے بزرگ ہیں اور قبلہ بھی۔ نبی کا جسم جس زمین سے چھو رہا وہ زمین کا وہ حصہ تو اللہ کی کرسی سے، کعبے سے اور عرش سے بھی افضل ہے، لیکن یہاں پر رشید احمد گنگوہی صاحب ان کے لیے کعبہ ہے، قبلہ ہے، سب کچھ ہے، سبحان اللہ۔ صفحہ نمبر 84 ہے کلیات شیخ الہند۔ یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اور آج جو ڈیڑھ ہوشیاری بتاتے ہوئے عجیب و غریب باتیں کیے جا رہے ہیں ویڈیوز بنا کر، الیاس گھمن گھما رہے ہیں امت کو۔ دیکھیے کیا ہے ان کا نام؟ متکلم اسلام محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ ان کو ہدایت دے، گمراہ مبلغ ہے۔ عقائد اہل سنت والجماعت یہ لکھتے ہیں، ان کے صفحہ نمبر 10 پر، وہی صفحہ نمبر 10 پر کیا ہے یہ ذرا دیکھیے، میں پڑھ رہا ہوں۔ الیاس گھمن صاحب کی یہ کتاب ہے چھوٹی سی، اس پر جو ہے سبحان اللہ، یہ کتنے، صفحہ نمبر 10، زمین کا وہ حصہ جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے، کائنات کے سب مقامات حتیٰ کہ کعبہ، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ کوئی اپنے جو بڑوں سے سیکھے وہی چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں آج کے اس دور میں بھی۔ 1927 میں انتقال کر جانے والے خلیل احمد سہارنپوری نے بھی وہی لکھے، اور یہ آج جو زندہ ہے متکلم اسلام کہتے ہیں۔ متکلم اسلام تم ہے، متکلم دیوبند بولو اپنے آپ کو، تم اسلام کی تعلیمات کہاں دے رہے؟ آگے دیکھیے نیچے کیا لکھتے، صفحہ نمبر 10 پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے مبارک میں امت کے اچھے اور برے اعمال اجمالی طور پر پیش ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 400 اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 894 نمبر والی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ دیکھ لینا 894۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل حوض کوثر، لمبی حدیث ہے، حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جام کوثر پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگوں کو وہاں سے ہکالا جائے گا،
تو کیا کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ربی انہ من امتی، اے میرے رب یہ میری امت میں سے ہے. فاقول، میں کہوں گا بولے اللہ کے نبی، جب یہ اللہ کے نبی کہیں گے کہ یہ میرے امتی ہے تو اللہ کہیں گا، فیقول، اللہ کہے گا، ما ادری ما احدثت بعدک، اے میرے نبی آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی. ما ادری ما احدثت بعدک، آتی عربی ہے دیوبندیو سیکھو. میرے نبی کو رب یہ کہیں گے قیامت والے دن حوض کوثر پر، اور میرے نبی نے پہلے اس بات کو کہہ گئے اللہ کے حکم سے، الحمدللہ جو وحی اللہ نے نازل کیا تھا. اب یہ کیا سبق مل رہا ہے اس حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج اس دنیا کے بارے میں کوئی چیز نہیں معلوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض ہونے کے بعد سے آج تک آپ کا تعلق اس دنیا سے نہیں جڑا اور قیامت تک نہیں جڑے گا. اور قیامت کے دن حوض کوثر جو لگے گا تو رب ذوالجلال کہہ رہا ہوگا کہ اے میرے نبی آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا نئی بدعتیں ایجاد کر لی. ما ادری ما احدثت بعدک، نبی کو رب کہہ رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کے اعمال آپ کے روزے میں پیش کیے جاتے ہیں، امتیوں کے اعمال آپ کے روزے میں پیش کیے جاتے ہیں. استغفر اللہ. آگے لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کرنا اور یہ کہنا حضرت آپ میری مغفرت کی سفارش فرمائیں، جائز ہے کہتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ مانتے ہیں یہ لوگ. پیش کرتا ہوں ان کی اس بات کو. صحیح بخاری حدیث نمبر 1386 1386 سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ راوی ہے. لمبی حدیث ہے، معراج کا واقعہ ہے. میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے فرمایا، جب باتیں مکمل ہوئی، آخری حدیث کا آخری حصہ ہے، کیا کہا؟ جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ اے میرے نبی سر آپ اپنا اوپر کریے. جب میں نے اپنا سر اوپر کیا تو کیا دیکھتا ہوں؟ ایک سحاب یعنی ایک بادل کی طرح کوئی سفید کوئی روشن دیکھتا ہوں. یہ کیا ہے؟ میں نے سوال کیا. جبرائیل نے کہا یہ جنت میں آپ کی منزل ہے. اے جبرائیل مجھے چھوڑو، مجھے میری منزل میں جانے دو. نبی نے کہا تو جبرائیل نے کہا انہو بقی لک عمر، بے شک آپ کی عمر ابھی کچھ باقی ہے. لم تستکملہ، ابھی آپ نے اپنی عمر کو مکمل نہیں کیا ہے. فلو استکملت اتیت منزلک، جب آپ اس کو مکمل کر لو گے آ جاؤ گے آپ کی اس منزل میں. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ صحیح بخاری 1386. اللہ اکبر. میرے نبی کی روح مبارک قبض ہوئی میرے رب کے جنت میں، جو میرے نبی کی اعلیٰ منزل ہے جنت میں، وہاں پر چلے گئی. میرے نبی کی عمر کا جو حصہ باقی تھا معراج کے بعد وہ مکمل کرے اور وہاں چلے گئے. میرے نبی جنت میں زندہ ہے، قبر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے. لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آخری بات انشاءاللہ، آخری بات، فضائل حج آج نہیں بولوں گا، لمبا واقعہ، چھوٹا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. فضائل حج میں پیج نمبر 130 فضائل حج، یہ زکریا صاحب کی کتاب ہے، یہ فضائل اعمال جلد نمبر 2 ہے. یہ جلد نمبر 2 فضائل اعمال کہاں سے چھپی ہوئی ہے؟ یہ نصیر بک ڈیپو حضرت نظام الدین دہلی سے چھپی ہوئی ہے. اس کے اندر فضائل حج ہے، فضائل صدقات ہے، 2 ہے. فضائل صدقات پر آپ جب غور و فکر، فضائل حج کے پیج نمبر 130 پیج نمبر 130 فضائل حج، فضائل حج کے پیج نمبر 130 پر میں پڑھنے جا رہا ہوں، ذرا دیکھیے. اللہ کے نبی کو خبر میں زندہ مانتے ہیں نا. یہ زکریا صاحب جو تبلیغ کرے اسی تبلیغ کو آگے لے کے الیاس گھمن اور آج کے تمام دیوبندی بڑے لوگ کر رہے ہیں، کفریہ شرکیہ عقائد کی تبلیغ. اللہ ہدایت دے. یہ پڑھنے جا رہا ہوں. سید احمد رفاعی مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں ہیں. ان کا قصہ مشہور ہے کہ جب 555 ہجری میں حج سے فارغ ہو کر زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور قبر اطہر کے مقابل کھڑے ہوئے تو یہ 2 شعر پڑھے. شعر عربی میں، تو ترجمہ ان شعروں کا. دوری کی حالت میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا، وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارک چومتی تھی. اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے، اپنا دست مبارک عطا کیجئے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومے. اس پر قبر شریف سے دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما. کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں تھا جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کی زیارت کی، جن میں حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا نام نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے. پر بھی بولتے نہیں محبوب سبحانی، قطب ربانی اور وغیرہ وغیرہ. یہ دیوبندی بھی ان کے بھائی ہیں. اب یہ عقیدے کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.
555 ہجری سعید احمد رفاعی حج سے فارغ ہو کے نبی کے مسجد کی زیارت کے لیے گئے اور نبی کے قبر کے باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ دور سے میری روح کو آپ کے پاس بھیجا کرتا تھا تاکہ وہ آستانہ مبارک چومتی تھی. آج جسم کی حاضری کی باری ہے, اپنا دست ہاتھ دیجیے, آپ کا دست مبارک دیجیے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومے. تو قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باہر نکلا اور اس سعید احمد رفاعی 555 ہجری میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چوما. اور اس وقت جب وہ چوم رہے تھے 90,000 لوگ موجود, وہ منظر دیکھے جس میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. یہ بات آئی ہے. سبحان اللہ. نبی کو زندہ مانتے ہوں گے قبر میں, اس لیے تو ہاتھ نکلا نا. جیسا اپنے بڑوں سے تعلیمات حاصل کریں گے اسی کفریہ اور شرکیہ عقائد قرآن اور حدیث کے خلاف والی تبلیغ کریں گے. سبحان اللہ. مسلمانوں, یہ ہے عقیدہ. میں کہوں گا کیا میرے اندر اختیار ہے کہ میں اپنی روح کو اپنے جسم سے نکالوں اور مدینہ میرے نبی کے آستانے مبارک چومنے بھیجوں؟ بھیج سکتا ہوں, ہے قدرت میرے پاس. سعید احمد رفاعی کے پاس کیسے یہ قدرت آئی کہ اپنی روح نکال کے بھیج رہے تھے اور وہ آستانہ مبارک چوم رہی بھی تھی. پہلا عقیدہ یہیں پر سمجھ میں آ رہا کہ کتنا کفری عقیدہ یہ فضائل اعمال لکھنے والوں کا ہے. یہ کہاں سے نقل کیے یہ الحاوی للسیوطی, جلال الدین سیوطی, یہ صوفی شخص تھے. ٹھیک ہے, ان کی کتاب سے اگر تم نقل کر رہے تو تم اس کو سچ اور حق مانتے ہوں گے, اس لیے تو نقل کر رہے نا. اور کس میں لکھے؟ فضائل حج میں لکھے یہ چیز. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ کیا تم تعلیم دے رہے ہو اے دیوبندیو؟ میرے بھائیو توبہ کرو. نہیں کوئی اپنی روح کو اپنے جسم سے بھیج سکتا ہے کہیں, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اللہ کے پاس زندہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک قبر مبارک میں مدینہ میں بے جان ہے, بے روح ہے. میرے نبی کا ہاتھ نہیں نکل سکتا قبر کے باہر. یہ میرا عقیدہ اور نہیں نکلا. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں, اور یہ جھوٹی باتیں یہ لوگ اپنی کتابوں میں درج کر کے لوگوں کو بتا رہے. فضائل حج, حج کی فضیلت انشاءاللہ اگلے اور ایسے اسی عنوان پر. اب یہ تو علماء دیوبند کی کتابیں پارٹ 2 ہے. ایسے اگر 100 کرنا پڑے انشاءاللہ تو میں کروں گا اور بتاؤں گا. یہ کفریہ عبارتیں میں قرآن حدیث پر پیش کر رہا ہوں. قرآن اور حدیث کچھ اور کہتا ہے, ان کی کفریہ شرکیاں بدعت خرافات والی باتیں کچھ اور کہتی ہے. اے دیوبندی فرقے سے تعلق رکھنے والے میرے مسلمان بھائیوں بہنوں, توبہ کریے دیوبندیت سے اور آ جائیے قرآن اور صحیح حدیث کے دلائل کو حاصل کرتے ہوئے اپنا ایمان و عمل صحابہ اور ان کی اتباع کرنے والوں کے مطابق بنا لیجئے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, فکر دے رہا ہوں اس بات کی کہ آپ لوگ کفر کے شرک کے راستے پہ چل رہے ہو. آپ لوگ وہ راستے پہ چل رہے ہو جو راستہ نبی اور صحابہ کا نہیں ہے. آپ صوفیت کے راستے پر چل رہے ہو, وہ راستہ جہنم میں ہی جا کر رکے گا, کیونکہ قرآن اور حدیث مکمل ہے اللہ کے نبی پر, اور وہ آج بھی ویسے حفاظت کے ساتھ ہے اور قیامت تک اللہ حفاظت کریں گے. آئیے وہ کتابیں پڑھتے ہیں, یہ کفریہ کتابیں, کفریہ شرکیہ عبارتیں والی کتابیں ہم بازوق رکھ دیتے ہیں. اس کو جو ہے آگ لگانے کے لائق کتابیں ہیں یہ. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں, اللہم اسألک الجنہ وأعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہم اهدنا فیمن هدیت یا رب العالمین. اللہم اهدنا الصراط المستقیم. یا اللہ یا وہاب, اللہم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى. اللہم نسألک ایمانا كاملا ويقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نسوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق. اللهم أصلح أحوال المسلمين في باكستان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.